اللہ کے ببرکت کلام سے محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ففروا إلى إني لكم منه نذير مبين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جب تک ہم اہل بیت اور صحابہ کرام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش نہ کریں ہماری محافل مکمل نہیں ہوتی۔ تو میں ایک کلام پیش کر کے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر غور فرمائیں کہ جنہوں نے بنفس نفیس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا، ان نفوس قدسیہ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت علامہ صاحب چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، صدقے اونا تو جنا ویکھیاں نے عربی چند دیاں امبر بار زلفاں نالے جنا دے سانجے ہین ہویاں نازل آیتاں ام الکتاب دیاں کشتی نوح حضور دی آل ساری امت لئی
نجات دائے تارے چمک دے ہیں اصحاب ساڑے اے بشارتانے آہ جناب دیاں کیوں نہ وانگ ستاریاں چمک جاندے وقت نبی دے پاک صحابیاں دے دتیاں نبی پاک بشارتاں جنانو روزے حساب دیاں سائم حد بیاوے کیمیں آوے شان حسن و حسین شہزادیاں دی دتیاں رب سرداریاں جناتائی باغے جنت اہل شباب دیاں باغے جنت اہل شباب دیاں اور آخر میں ایک دعائیہ شیر کہ میں بھی اسے تو نور دی بھیک منگنا جیرا دیوے غریبہ دے بال دائے میں بھی اسے تو نور دی بھیک منگنا جیرا دیوے غریبہ دے بال دائے ایڈا حامی تے دردی کون ہوئے جیرا آئیاں مصیبتاں ڈال دائے میں بھی سائیاں دے نال سیاپتا ہاں پٹا گلے ویچ زہرہ تے لال دائے خبردار کوئی مجن کمیلو جھڑکے نا کتا راکھوا نبی دی آل دائے خبردار کوئی مجن کمیلو جھڑکے نا کتا راکھوا نبی دی آل دائے کتا راکھوا نبی دی آل دائے اب میں بڑے ادب کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ بڑی عاجزی کے ساتھ استدا گزار ہوں خطیب اہل سنت مقرر ذیشان عالم باصفا جب بولیں تو ایسے لگے جیسے گرتے ابشار سے موتیوں کی مانند پانی میری مراد قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبدالغفار سیالوی صاحب آپ سے استدا گزار ہوں کہ اپنے مخصوص انداز اور مقبول و معروف آواز میں خطاب و ذیشان فرما کر ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام الصلاة والسلام بس والیم تھوڑا جب بڑھا دیا اینی چل
باواز بلند درود و سلام جنہوں جیڑا ہوندہ ہے باواز بلند پڑھ لو الصلاة والسلام علیہ اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد صدر ذی وقار مہمانان گرامی مہمان خصوصی ذی وقار علماء کرام شرکائے تقریب مقدس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دی اے بابرکت سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستار فضیلت کانفرنس دارالعلوم قادریہ جیلانیہ دے اندر انعقاد پذیر ہے فاضل شہیر اخی کبیر برادر طریقت علامہ قاری بلال چشتی صاحب نے میرے برادر مکرم مجاہد اہل سنت فخر اہل سنت نازش اہل سنت سرمایہ اہل سنت جناب علامہ خلیل الرحمن صاحب دا محبت نامہ اس طالب علم تک پہنچایا میرے مشرق دے عظیم علماء کرام جو ہر لحاظ نال اس طالب علم نالوں علم اور عمل دے میدان دے اندر افضل نے کثیر تعداد دے اندر تشریف فرمانے اگرچہ میں نامہ تو واقف نہیں مگر سب دی قدر و منزلت میرے دل دے اندر موجود ہے دعائے ہے کہ اللہ کریم سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اس جلسے دیاں دو نسبتاں نے میلاد پاک دے حوالے دے نال اور دستار فضیلت دے حوالے دے نال الحمدللہ اہل سنت دے او ادارے نے او مدارس نے جتھے صرف قرآن پاک رٹایا نہیں جاندہ بلکہ قرآن والے دا ادب پہلے سکھایا جاندہ ہے اور قرآن بعد اچھ پڑھایا جاندہ ہے اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا الرحمن او رحمان علم القرآن جن نے سکھایا قرآن خلق الانسان جن نے بنایا انسان تھوڑی جئی توجہ فرمانا ہوئے گی توانو پھر سن لو فرمایا الرحمن او رحمان علم القرآن جن نے سکھایا قرآن قرآن سکھان دا اللہ ذکر پہلے فرما رہے ہیں
خلق الانسان اور انسان بنان دا میرا رب ذکر بعد فرمایا۔ بڑی تعجب والی بات ہے، بڑی حیرانگی والی گل ہے کہ اللہ انسان بعد اچ بنا رہے ہیں لیکن قرآن پہلے سکھا رہے ہیں۔ عرض کی تھی یا اللہ قرآن تیری ذات پہلے سکھا رہی ہے، انسان بعد اچ بنایا جا رہا ہے۔ یا اللہ انسان تے بعد اچ بنیا، ذرا اے تے فرماؤ تسی قرآن پہلے کنوں سکھا رہے؟ انسان بعد اچ بنیا ہے، قرآن پہلے سکھایا جا رہا ہے۔ یا اللہ تیری ذات پہلے قرآن کنوں سکھا رہی ہے؟ فرمایا سیالوی اے تے راز علی گل ہے نہ، میں بزرگاں نو بالکل نہیں کہنا اور علماء دی بارگاہ وچ میرا کوئی مطالبہ نہیں اور نہ میری کوئی گفتگو علماء واسطے ہے۔ میں اپنے جیسے طالب علم نو سنان آیا، پڑھے لکھے بندے نو شاید میری گزارشات جو کچھ حاصل نہ ہو سکے، تو میں صرف یہ عرض کراں گا کہ جڑے نوجوان بیٹھے ہونا، ایک تے یار گوڈیاں تو ہاتھ لا دو یار، بڑی مہربانی، بزرگ جویں مرضی بہن، تسی جوانی چ گوڈیاں تے گنڈ مار کے بہ گئے ہو۔ حضرات تو میں بات کر رہا ہوں، یہ ادب نہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محفل دا۔ توجہ ذرا فرماؤ، اگر کسی نے کوئی تکلیف ہوئے، کوئی مسئلہ ہوئے تو جس طرح مرضی بیٹھ سکتا ہے۔ اگر اللہ کریم نے صحت عطا فرمائی ہے تو اپنے آقا دی محفل چاہ کے بیٹھو تو ادب لے کے بیٹھے کرو۔ عرض کی تھی یا اللہ انسان بعد اچ بنے ہیں، قرآن پہلے سکھایا جا رہا ہے۔ میرے اللہ انسان تے ہے کوئی نہیں سی، قرآن پہلے کنوں سکھا رہے ہیں؟ فرمایا اے تے راز والی گل ہے کہ میں قرآن پہلے سکھایا ہے، انسان بعد اچ بنایا ہے۔ فرمایا اے میں زمانے نو دسنا چاہنا کہ جدو کچھ بھی نہیں سی نا، ادو یا خدا سی یا محمد مصطفیٰ دی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کچھ پڑھان والے مستے کتنا بڑا انعام ہے اور پڑھن والے مستے کتنا بڑا انعام ہے کہ سب تو پہلے پڑھان والا کون ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اور سب تو پہلے پڑھن والا کون ہے؟ آج پڑھان والا سوچے کہ میرا منصب کتنا پاکیزہ ہے اور پڑھن والا سوچے کہ میرا منصب کتنا پاکیزہ ہے۔ ادھر پڑھان والے دا بھی ثانی کوئی نہیں، پڑھن والے دا بھی کوئی نہیں، مکدی گل مکا دیا، پڑھان والے دا وجود کوئی نہیں، پڑھن والے دا سایہ کوئی نہیں، شانی او دا بھی کوئی نہیں، شانی او دا بھی کوئی نہیں۔ فرمایا جدو کچھ بھی نہیں سی ادو یا میں شاہ، یہ میرے محبوب دی ذات سی، کتھے سی، کتھے رکھیا، کدوں دا رکھیا، اے نہیں کوئی جاندہ، اے جاندہ بنان والا یا جاندہ بنن والا۔ اللہ نے سارے نبی جتنے دنیا تے بھیجے، سارے اللہ نے جنہاں نو نبوت دا تاج عطا فرمایا، نال شانہ میں عطا فرمایا۔ سارے نبی میرے رب دی بارگاہ چو شانہ لے کے آئے، معجزے لے کے آئے، لیکن خدا دی قسم اٹھا کے کہنا جتنے نبی آئے، کوئی ایک محلے دا نبی سی، کوئی ایک علاقے دا سی، کوئی صوبے دا سی، کوئی ملک دا سی، کوئی ایک برادری دا سی، کوئی ایک قوم دا نبی سی، سارے رب کو رحمت لے کے آئے نے۔ پر جدو میرے تے تواڈے کریم آقا دی واری آئی تو پھر اس تول کے تے ماپ کے نہیں دیتا۔ ایک بار سارے نوجوان کہہ دو سبحان اللہ، پھر اس ماپ کے نہیں دیتا۔ فرمایا محبوبہ سارے انو میں ناپ کے دیندہ رہا، تول کے دیندہ رہا، تیری واری آئیے تو تقسیم نہیں کر کے دینا، سارے رحمتہ لے کے آئے نے، تینوں میں دعا جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجے۔
انہوں میں رحمت بنا کے ساڑھے تے ایک اور بڑا الزام ہے اہل سنت ہے الزام ہے ہوندے نہیں انہوں جدوں ویکھو میلاد مصطفیٰ جدوں ویکھو معراج مصطفیٰ جدوں ویکھو سورت مصطفیٰ دا جلسہ جدوں ویکھو سیرت مصطفیٰ دا جلسہ انہاں کدی ذکر خدا دا رکھے ہی نہیں میں کیا چلیا تو کدی ساڈی مجلس وچ آیا ہی نہیں میں کیا بیلیا تو کدی آیا ہی نہیں تو دیکھیا ہی نہیں کہندہ جی کی دکھانا چاہندے ہو میں کیا ذکر مصطفیٰ تے کلہ مولوی کردہ ہوندہ ہے سبحان اللہ کہہ کے پورا مجمعی ذکر خدا کر رہا اسی ذکر مصطفیٰ بھی ڈٹ کے کرنے ذکر خدا بھی ڈٹ کے کرنے اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کہ کائنات دا ذرہ ذرہ میرے رب دی حمد اور دی تسبیح پہ بیان کر دیں توجہ ہے بھئی دوستو کیونکہ اے بیٹھیاں نے ہستیاں اے مہمان خصوصی لگی ایتھے بھی مہمان خصوصی نے کوئی مننے یا نہ مننے اگے بھی یہی مہمان خصوصی نے تے اے چونکہ مہمان نے انہوں نے تو میں کچھ کہنا نہیں تو تسی جڑے آئے ہو جتنی دیر میں بیٹھا تسی میں برداشت کرنا ہے جس ذوق نال سن دیو پہ تھوڑا جا محبت دے نال تو میں بات عرض کر رہے ہیں کائنات دا ذرہ ذرہ میرے رب دی حمد پہ بیان کردہ ہے او دی تسبیح و تعلیل پہ کردہ ہے عرض کی تھی یا اللہ ساری کائنات ذکر خدا کر رہی ہے پر میرے رب تسی کی پہ کر دے میرے رب تسی کی پہ کر دے ہوں اللہ نے فرمایا ساری کائنات یسبح للہ فرمایا میری حق میری تسبیح پہ کر دیئے اور میں رب ہو کے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی فرمایا ساری کائنات ذکر خدا کر رہی ہے اور میں خدا ہو کے ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوں خدا ہو کے ذکر مصطفیٰ کر تو جنابی والی پھر کیوں نہ کمیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جناب دے ساؤنڈ کوئی شک نہیں اللہ اپنی سلامت رکھے بڑا خوبصورت چلا رہے ہو بس میں اپنی کمزوری دا اظہار کر رہے ہیں ایدی رپیٹ نہیں بس والیم میں تاکہ میرے بزرگاں سمجھ بھی ہوندی رہے اور گل بھی چلتی رہے حضرات تو جنابی والی میں کہہ رہے ہیں مل گئے مصطفیٰ اور تسی بس میرے نال اتنا ہی کہہ دیو اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ جناب والی اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جلسہ رات دا نہیں کہ بندہ کو 10 منٹ اگے بھی ٹائم لے جائے چونکہ نماز ظہر دا وقت بھی قریب تر قریب ہوندہ جا رہا ہے تو میں صرف یہ ضرور کہوں گا کہ میاں صاحب دا کلام پڑھیا جائے سلطان بہو دا کلام پڑھیا جائے ساڑھے دوست آندے نے سبحان اللہ تو کی خیال ہے اگر اللہ دا کلام پڑھیا جائے اونا ہوئے کل قرآن کی در شکایت کر دے کہ یا اللہ تیرے بندیاں دی کلام دی واری بول دے سن تیری واری اگو گردنے لا دیں دے سن اللہ نے جنابی والی قرآن دے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی توانو دعا جہانا واسطے رحمت بنا کے بھیجیا اے جڑا بن کے آیا او دی شان تے جن نے بنا کے بھیجیا او دی شان الحمدللہ رب العالمین
जिन्हें बना के भेजिया ओदी शान ओ रब्बुल आलमीन जेड़ा बन के आया ए रहमतुल लिल आलमीन। फरमाया महबूबा जिस जिस शय वास्ते मैं रब हां उन्हां वास्ते तुसी रहमत हो, जिन्हां वास्ते मैं रब हां उन्हां वास्ते तुसी रहमत हो। दुआ तानू इकट्ठा करो मैं मुकदी गल मुका दिया। अल्लाह ने फरमाया महबूबा जिथों तक मेरी खुदाई है उथों तक तेरी शहनशाही है। फरमाया जिथों तक मेरी खुदाई है उथों तक तेरी शहनशाही है। ऐसे वास्ते आला हजरत फरमाते ने खल्क से औलिया औलिया से रसूल सब रसूलों से आला। ना ना यार हौली पढ़न वाले नु माफी है, मुंह में पढ़न वाले नु माफी। जेड़ा मेरे नाल नहीं पढ़ेगा कोई गुनाह नहीं। जेड़ा अमीर अमीर रहन दियो मेरे आका दे दर दे फकीर जेड़े हो मुहब्बत दे नाल जरा कह लो सब रसूलों से आला। अल्लाह तुहाडियां नस्लां दे अंदर मदीने दे ताजदार दा प्यार रखे। इसे तरह आवाज आए सब रसूलों से आला। आओ जरा सुनिया जे जनाब मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बात हुजूर दी रहमत दी और एक कुरान दी बात करने हैं तो बात सिमट जानी है। हज़रात तो मैं बात परद कर रहा मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे आका कैसी रहमत बन के आए ने। सरकार जेड़े वेले मेराज तो वापिस आए अगले दिन जनाबी वाली मक्का पाक दा बाजार मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार चलते जा रहे ने चलते जा रहे ने। अगे अगे मेरे आका देख औरत चलती जा रही है ओदे सिर दे उत्ते समान है। कदी ओदे कदम दाएं डोल देने कदी बाएं डोल देने कदी औरत सज्जे जाती है कदी खब्बे जाती है। अचानक औरत जमीन ते डिगी सारा सामान बिखर गया औरत जमीन ते आ गई। जेड़े वेले जमीन ते डिगी रहमतुल लिल आलमीन मेरे करीम आका कोलों देखा ना गया। सरकार ने मोढे तो कमली उतारी मेरे आका ने चादर उतारी जाके ओदे सिर से चादर दिती है। ओदी बिरादरी नहीं पूछी ओदा मजहब नहीं पूछया ओदे सिर से चादर आई है ते रो के कहंदी है ओ गरीबां दे सिरां ते चादरां देण वालिया ओ यतीमां दे सिरां ते चादरां देण वालिया तू कौन है तू कौन है तू कौन है। आवाज आई ए ना पूछ कौन है। मेरे आका ने फरमाया मैनू पई पूछनी है कि मैं कौन हाँ तू दस तू कौन है। उन्हें क्या जी मैं यहूदा ना एक यहूदी दी नुकरानी आ ओदा सामान लई जानी आ। बुखार दी शिद्दत की वजह तो मेरा सिर चकरा गया मैं डिग पई आ सामान बिखर गया है। मेरे आका ने फरमाया रोनी क्यों है। अर्ज कीती सोनिया मैं ओदे कोल जावांगी सामान दा नुकसान पूरा नहीं होवेगा मारेगा वखरा चिड़केगा वखरा पैसा वखरा लेगा। मेरे आका ने फरमाया मैं तेरे किसे काम आ सकना। आंदी है सोनिया जिद्दे तुसी सोने हो अगर तुसी मेरे नाल चल पवो ओनू तुहाडी सूरत वेख के नुकसान भुल जाएगा बस याद तेरी सूरत रह जाए। मेरे बुजुर्गों दी हड्डियां बुढ़ियां हुई ने पर इश्क रसूल अजे भी जवान है।
تو میں چاہنا بیچارے منڈیاں نوں پہ نا جڑے جوانی موبائل اگے ویچ بیٹھے نے انہوں نے سمجھ ہی نہیں آئی کہ گل بزرگاں نے نعرہ کدا ماریا کیڑی ہستی دا وجہ ہے. انہوں نے کہا جڑا مرضی نعرہ وجے اساں تے چپ کر کے سننا ہے تے موت چوپریاں بھی آ جانی ہے تے بولیاں بھی آ جانی ہے تے چوپریاں موت آئی تے پتہ نہیں کی بننا ہے تے جے آقا دی عزت دے نعرے مار دیاں موت آئی زندگی بھی شان والی ملے گی موت بھی مقام والی ملے گی. اتنے ذوق نال میرے بزرگاں نعرہ مارے ہیں. حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا انہیں اجے کلمہ نہیں پڑھیا پر میرے آقا دا چہرہ ویکھ کے آندی ہے جڈے تسی سونے ہونا. ایک باری سارے اس سے کہہ دو یار سبحان اللہ. گل حسن مصطفیٰ دی ہوگے تے کوجا بندہ داد تے نہیں نہ دے سکتا. تسی کہہ سکتے ہو کہ سیالوی صاحب شکلاں خدا بنائیاں نے شکلاں نال بندہ سونا تے کوجا نہیں ہوندا کرتوتاں نال ہوندا ہے. ابو لہب دا رنگ اگ تے انگارے جیسا سی پر ہے کوجا سی. بلال حبشی دا رنگ ہے کالے پر ہے سونا سی. ذکر مصطفیٰ سن کے کدے چہرے دا چراغ بجھ جائے اور کوجا ہے اور جدے چہرے دا چراغ روشن ہو جائے وہ سونا. میں بات کر رہے ہیں کہنے لگی سونے جڈے تسی سونے ہونا جی اگر تسی میرے نال چلو نا میرے سفارشی بن کے نہ اس مینوں مارنا. میرے آقا فرمایا گل سن میں تیرے نال چلنا پر تو ہے یہودن ہے وہ دی گردن چک گئی. حضور فرمایا گردن کیوں چکائی ہے؟ اس نے کہا سونے مینوں خیال آ گیا کہ تسی میرے نال نہیں چلو گے کیونکہ میں یہودن ہاں. میرے آقا فرمایا گردن اٹھا کے گل کر. میں گردنہ چکان نہیں آیا میں چکیاں گردنہ اٹھان واسطے آیا. میں چکیاں گردنا اٹھان واسطے آیا. میرے آقا فرمایا چل. جنابی والی لے کے میرے آقا نو جا رہی ہیں کدی اوس بازار دے اندر کدی اوس بازار دے اندر کدی اوس گلی دے اندر چل دیاں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بی بی جی سونیا فرمایا تیرے مالک دا مکان نہیں آ رہا. عرض کیتی سونیا فتوحا دے چہرے والیا اے بلال دیاں زلفاں والیا مازاق دے نینا والیا یوحا دے لباں والیا حامیم دے کنڈنا والیا یاسین دے سرے والیا ید اللہ دی شان دے ہتھاں والیا. سونیا بس دو گلیاں رہ گئیاں نے سامنے میرے مالک دی حویلی آن والی ہے سامنے میرے مالک دا مکان آن والا ہے او دا دروازہ آن والا ہے. گلاں کر دیاں یہودی دا مکان آ گیا. آدھی سونیا اے مکان میرے آقا نے فرمایا دروازے تے دستک دے. جڑے ویلے دروازے تے دستک دتی یہودی باہر آیا اپنی نکرانی نو کھور کے پیا ویندا ہے غصے دے نال پیا ویندا ہے کتھے ٹائم لائیے کتھے سامان میرا اتنا نقصان کر آئی ہے. نکرانی کہن لگی میرے ول نہ ویکھ اج ویکھ میں لے کے کنوں آئی ہاں. میں کنوں آئی ہاں. انہیں جڑے ویلے میرے آقا دا چہرہ ویکھیا غصہ جاندا رہے. میرے آقا دا چہرہ ویکھیا تے غصہ جاندا رہتا. اگے ہو کے کہن لگا سونیا تسی تے میرے دروازے تے. ایک بار سارے کہہ دو سبحان اللہ. آقا آپ اور میں سونیا جنابی والی آندہ میرے دروازے تے آواز آئی عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا. اچھیا نیویا تے سونا فرق مٹان آیا. میرے نال ذرا سارے کہہ دینا عربی سلطان. حضور دے غلامہ تشریف لے ہوندے رہنا ہے تسی تھوڑا جے میرے ذرا توجہ کریا دے ذرا میرے نال محبت دے نال ذرا کہہ دینا عربی سلطان. نہیں
نہیں اجے آواز نہیں آئی محبت دے نال پرید دے نال جیڑا میرے نال نہیں پڑے گا کوئی گناہ نہیں جیڑا نہیں پڑے گا کوئی گناہ نہیں ہولی پڑھن والے نو معافی ہے منہ وچ پڑھن والے نو معافی ہے بیمار بندے نو اللہ شفا دے جیڑا اپنے آقا دا ذکر بابا دے بلند کر سکدا ہے او محبت دے نال نوجوان ذرا میرے نال کہہ دینا عربی سلطان آواز آئے ذرا عربی سلطان اچھیاں نیویں آتے سونا فرق مٹا کہہ دیو سونا فرق میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہودیا میں تیرے نال زیادہ گلاں نہیں کرن آیا بس میں تینوں اے کہنا آیا اے تیری کی لگدی ہے آندہ جی نکرانی ہے اے جملہ سنو جنوں سمجھ آ جائے آخر تے بھی بیٹھا ہوئے جواب محبت دے نال دیا جے میرے آقا نے فرمایا اے تیری کی لگ دیئے کہنے لگا جی میری نکرانی ہے میرے آقا فرمایا خاموش نکرانی بعد چے بیٹی پہلے میں نکرانی بعد اچھے میرے آقا رحمت کیسے بن کے آئے حضور نے نہیں دیکھا کہ میری برادری دی بھی ہے کہ نہیں مذہب دی بھی ہے کہ نہیں میرے آقا فرمایا خاموش نکرانی کی بیٹی پہلے وے گل سونے بیمار سی ڈگ پئیے نقصان ہو گیا میں دا سفارشی بن کے آیا تے انہوں ماری نہ تے چڑکی بولو بولو چڑکی اس کے آجی جڑا اتنا نقصان کیتا ہے حضور فرمایا نقصان کس کیتا ہے کہنے لگا دی اس کیتا ہے سنے آجے گورنل میرے آقا فرمایا نقصان اس کیتا ہے پورا میں کرنا آگا نقصان اس کیتا ہے پورا میں کرنا آگیا وہ اپنی نکرانی نو کور کے غصے دے نال ویک کے کہندہ ہے لگدہ ہے ایدہ کلمہ پڑھ لے انہوں من کے آئی ہیں ہو سکیا قسم پیدا کرنا لے دی مالک میں کوئی کلمہ نہیں پڑھیا تو یہودی دی اکھاں چوان سو آگئے میرے آقا فرمایا تو کیوں رویا ہے اس عرض کی تھی واہ سونیا جنہ تینوں اجے منیا نہیں تو انہاں نال اتنا پیار کرنا تے جڑے من کے بیٹھے ہیں انہاں نال کرنا جنابے والی جڑے من کے بیٹھے نے اونا دے نال کتنا پیار کرے گا وہ نبیوں میں رحمت وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی پرلانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں جنابے والی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا انہوں مارینا انہوں جھڑکینا کہ کہنے لگا ایدہ کلمہ پڑھائیے میرے آقا نے فرمایا مارینا نکرانی نو کہنے لگا ایدہ کلمہ پڑھ لیا ہے اس آقیا نہیں پڑھیا میرے کریم آقا نے فرمایا انہیں کلمہ نہیں پڑھیا پر میں ایدہ سفارشی بن کے آیا میں ایدے نال آیا آندھے واہ سونیا جنہ منیا نہیں اونا دے نال ٹر پئے ہو تے جڑے من کے بیٹھے نے جیڑے من کے بیٹھے نے اونا دے نال کتنا پیار ہوئے گا میرے کریم آقا چلن لگے یہودی بھی پیچھے ٹر پیا پیچھے چل پیا میرے آقا نے فرمایا تو کدھر جا رہے ہیں کہنے لگا جی سونیا میرا مالک جدھر جا رہے ہیں میرے آقا فرمایا یہودیاں تو کدھر جا رہے ہیں آندھا جی میرے مالک جدھر جا رہے ہیں آندھا وہی آبلے وہی جنن
وہی آبلے وہی جلل کہیں سوز دل میں کمی نہیں، وہی آبلے وہی جلل کہیں سوز دل میں کمی نہیں، وہ لگا کے آگ چلے گئے لگی ہوئی ہے بجھی نہیں۔ میرے آقا جب پیچھے یہودی چل پیا، سرکار نے فرمایا تم کدھر؟ عرض کی تھی سونیا وہ کڈا بدبخت کہ جنہوں آپ مل جاؤ پر انہوں ایمان نصیب نہ ہوئے، آپ جدے دروازے تے آ جاؤ انہوں ایمان نہ نصیب ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا کی چانو شاکہ سونیا کلمہ ہی پڑھا دے۔ اسی تے ذرا پڑھے پڑھائے بیٹھے ہیں نا تاں مرضی نل پہ بولنے ہیں، ذرا اچھا کہہ دو سبحان اللہ۔ مینوں آج تک یہ سمجھ نہیں آئی لنگر کھان دی واری اسی سارے منہ کھول کے لنگر کھانے ہیں تے جس محبوب دے نام دا لنگر ملے ہے وہ دی شان منہ بند کر کے سننے ہیں۔ یہ منہ اسی خالی لنگر واسطے نہیں رکھیا، جیڑا منہ لنگر واسطے کھل سکتا ہے انہوں اپنے آقا دی شان سن کے بھی کھلنا چاہیے۔ میرے جنابی والی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کی چاہنے آندھا جی کلمہ پڑھا دیو۔ میرے آقا نے فرمایا تھے آ کے ٹھہر جا میں تینوں کلمہ پڑھانا، جڑے میرے مصطفیٰ کریم نے انہوں کھڑا کیتا، سرکار جنابی والی کلمہ پڑھان لگے۔ او عورت جڑی آقا دے نال آئیے انہیں ویکھیا تے دوڑ لائی، آندھی یہ سونیا ایک ہی کرن لگے۔ میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھن لگے، میں پڑھان لگا اے پڑھن لگے، میں سنان لگا اے سنن لگے، میں کلمہ کو پڑھان لگا اے پڑھن لگے۔ عورت نے انہوں تکا ماریا، پیچھے جا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا انہوں تکا کیوں مارے؟ آندھی واہ سونیا لے کے آپنوں میں آواں تے نمبر پہلا لے جاوے، لے کے میں آواں نمبر لے جائے۔ آقا پہلے کلمہ میں پڑھنا ہے، او اندے میں پڑھنا ہے، او اندھی میں پڑھنا ہے۔ حضور فرمایا نہ تو لڑ نہ تو لڑ نہ تو جھگڑ نہ تو جھگڑ، میں توڑن نہیں آیا، ٹوٹیاں رب دے نال جوڑن آیا، دو میں یہ تے کھلو جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا پڑھو کلمہ لا الہ۔ گل سنو اے کوئی شیر تے نہیں نا کہ میں آنا انہوں آؤندہ تے انہوں نہیں آؤندہ، تو انہوں صرف پڑھان دا اور کوئی مقصد نہیں ہوندہ۔ تو آڈی کوشش ہوندی انشاءاللہ جڑا بھی پڑھن آوے نا وہ اپنا پورا زور لاوے۔ سانو تاں چس ہوندی ہے، تسی چس سالے ہوتے پڑھن والا بے چسا ہوندہ، تسی پڑھو سانو بھی چس ہوندی ہے۔ ہاں جی ذرا پڑھو جنابی والی میرے نال لا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں رل کے کلمہ پڑھو، کیونکہ اس کلمے دے راز نیارے میں انہیں ڈب دے بیڑے تارے میں، پڑھو انہیں ڈب دے سانو دسیا مدینے والے نے، پڑھو لا جناب والی قبر دا نقشہ بیان کر دیا ہویا۔ حضرت قبلہ فخر السادات سید السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ شان گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے او مدینے والے دیا کلمہ پڑھن والیا، جب
جدوں تو مر جائے گا قبر دے اندر نہ تیری ماں جائے گی نہ تیرا باپ جائے گا نہ بیوی جائے گی نہ اولاد جائے گی نہ رشتہ دار جان گے نہ محلے دار جان گے نہ جگیردار جان گے پیر صاحب فرماندے نے جدوں قبر دے اندر جائے گا کوئی کم نہیں آئے گا کوئی تیرے نال نہیں جائے گا بس ایک تصویر دکھائی جائے گی آپ نے جنابے والی بڑا خوبصورت نقشہ کھچیا فرماندے نے ایک تصویر دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی پھر تقدیر بنائی جائے گی پڑھو لا ایک باری ذرا جنابے والی کلمے دی آواز آئے پڑھو لا حضرات میرے سر دا تاج جنابے والی علماء تشریف فرمانے اج کسے نو کلمہ عالم دین پڑھان وہ بھی بختہ تے ناز کرے کسے نو جنابے والی کلمہ پیر صاحب پڑھان وہ بھی بختہ تے ناز کرے کسے نو کلمہ وزیر صاحب پڑھان وہ بھی بختہ تے ناز کرے کسے نو کلمہ فقیر پڑھائے کسے نو کلمہ امیر پڑھائے کسے نو کلمہ پیر پڑھائے وہ بھی بختہ تے ناز کرے او دے مقدرہ دا کیا کہنا او جنو کلمے دا وارث کلمہ پڑھان جنو کلمے دا وارث کلمہ پڑھانا آ جائے ہو سکے جی پہلے میں پڑھنا ہو سکے پہلے میرے آقا فرمایا دو میں ہی کھلو جو کٹھے پڑھا دینا کٹھے پڑھا دینا میرے آقا نے کلمہ پڑھایا تو دو میں ہی وجہ دے چاہ گئے جڑے ویلے کلمہ توجہ ذرا میرے ول کرنا پہلوں کی آندا سی میرے آقا نے پوچھا سی تیری کی لگدی ہے کسی نے یاد ہے تو اس کی آکھیا سی کی لگدی ہے نا کی لگدی ہے اس آکھے میری نکرانی لگدی ہے جی میں کلمہ پڑھیا نا تو دی گردن چک گئی انج ہاتھ چکیا تو دے عورت دے سر تے رکھیا آندا اگے نکرانی سمجھنا سا ہن تی پیا سمجھتے تو ان تینو بیٹی پہ سمجھنا اس انج کر کے ویکھیا نا میرے آقا ولتے عورت رو پئی حضور فرمایا کیوں روئی ہیں اس آکھیا واہ سونیا تیرے کلمے دے اندر غیرت کتنی ہے کہ وہ دی تقدیر بدل دیتی جنابے والی جڑے ویلے میرے کریم آقا نے کلمہ پڑھایا دو میں وجہ دے چاہ گئے سرکار نے فرمایا کی ہویا عرض کی تھی سونیا بختہ تے ناز نہ کریے مقدرہ تے ناز نہ کریے جناب صدیق اکبر پاک نے آکے کلمہ پڑھیا جناب فاروق اعظم نے آکے کلمہ پڑھیا عثمان غنی نے آکے کلمہ پڑھیا مولا علی نے آکے کلمہ پڑھیا طلحہ زبیر نے آکے کلمہ پڑھیا سلمان فارسی نے آکے کلمہ پڑھیا جناب ابو ہریرہ نے آکے کلمہ پڑھیا ابو درداء نے آکے کلمہ پڑھیا پر سونے اسی او خوش بختاں جنہاں سونے پاکے کلمہ پڑھایا جڑے ویلے کلمہ پڑھیا تے جو اونا پڑھیا او دا ترجمہ انج کر لینے تے جے تسی بھی پڑھ لو گے تے تسی بھی پڑھ لو گے تو ذوق بن جائے گا ذرا آئیے ذرا جنابے والی کلمہ پڑھ کے آندے نے مل گئے مصطفیٰ یار چلو چلو چھوڑ دینے بزرگان علماء نو صدات پاک نو کٹ کے بزرگ بالکل نہیں بزرگ بڑے برکتانے وجود نے نوجوانوں کہوں گا وہ نوجوان ہاتھ کھڑا کرو جنہیں میرے نال اچھا کہنا ہے اور کیا چاہیے بڑی مہربانی سیاسی ہاتھ نہ کھڑے کرے جے کہ ہاتھ کدھرے تو ووٹ کدھرے میرے آقا دیکھ رہے ہیں حضور سن بھی رہے ہیں ہاتھ کھڑا کری یار ڈر جان جو تسی ہاتھ جڑا نہیں کرے گا کوئی گناہ نہیں پر جنہ کیتے نو تو صحیح کر لو بڑی مہربانی یہ تسا ہاتھ چاہے نے اچھا پڑھن دے خالی
پڑھن دینی چاہے اونچا پڑھن دے چاہے دے میرے نال ذرا جناب والی کہہ دینا مل گئے مصطفیٰ فضل رب العلا اور مل گئے مصطفیٰ اور اے میرے آقا دی مرضی حضور جنوں چان جتھے چان جدوں چان جنہ چان جس وقت چان قدمہ وچ بلا کے کرم فرما دیں یا تشریف لے آ کے کرم فرما دیں میرے آقا دی بارگاہ دے اندر امیری اور غریبی مقام نہیں رکھ دی سرکار اپنے غلام دے دل وچ اپنے پیار دی سجی سیج دیکھ دینے میرے آقا کرم فرما دیں دینے میرے کریم آقا علیہ السلام کرم فرما دیں دینے امام نافع علماء ہستی تو بڑی اچھی طرح واقف ہیں امام نافع وہ ہستی ہے جن نے 40 سال مسجد نبوی شریف بیٹھ کے قرآن پڑھے اور پڑھایا ایک جملہ کما جن راز نہ ہوتا جب قرآن پڑھن والے دی گل آ جائے تو کم پڑھانا والے دی گل آ جائے اچھی سبحان اللہ کیا کرو سارے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت دے اندر سب تو افضل ہوئے جڑا پہلے قرآن سکھدا ہے پھر سکھاندا ہے پھر جڑا پڑھدا ہے پھر جڑا پڑھاندا ہے امام نافع وہ ہستی نہیں کہ جنہاں نے 40 سال کتنے سال مسجد نبوی شریف بیٹھ کے قرآن پاک پڑھایا سارا دن پڑھانا ساری رات پڑھنا اور اللہ نے مقام عطا فرمایا سی جدو بول دے سن تے منہ چو خوشبو ہوندی سی قرآن دا فیض دیکھو منہ چو خوشبو ہوندی دارالعلوم قادریہ جیلانیہ میں بیٹھن والے ہو سالانہ جلسہ دستار فضیلت تے آن والے ہو ایمانداری دے نال دسو یار ان ہستیاں دا کتنا مقام ہے ایک دن لوگ اکٹھے ہو کے آگے ہوں تے چلو رواج ہی نہیں رہا تے امام نافع دے کول آ کے بیٹھ جانا تے آپ نے فرمایا یار میری پڑھائی دا ٹائم ہوندا تسی کول آ کے بیٹھ جاندے ہو انہاں عرض کیتی حضور اسی کوئی گل نہیں کرن ہوندے فرمایا کی لین ہوندے ہو انہاں کہ جدوں تسی بول دے ہو نا تے جدوں ساہ لیندے ہو تے جڑی خوشبو تواڈے منہ چوں اوندی اسی قرآن دی خوشبو لین ہوندے تے کئی بیلی بڑے قریب ہوندے نے نا کئی بیلی بڑے قریب ہوندے نے پاج مولویاں نے پوچھ لیندے حضرت جی کھاندے کی ہو اے ذرا دس چھوڑو تواڈی خوراک کی ہے آپ نے ایک دن پوچھے حضور ذرا فرماؤ نا کی کھاندے ہو کہ منہ چ خوشبو ہوندی ہے فرمایا یار کھاندا تے کچھ نہیں انہاں کہ حضور اج انج نہیں جانا جب تک پوچھ نہ لویے آپ نے فرمایا اے راز دی گل راز وچ رہن دیو نہیں حضور اس طرح نہیں بڑا آخر آپ نے عشاء تو بعد چھٹی دیتی نا تے اندر حجرے تشریف لے گئے تے لوگ نال سن لوگاں کیا حضور آج رات گزر جائے پر پوچھیں بغیر نہیں جانا فرمایا آؤ فرمایا تھانو دس نہ میری زندگی گزر گئی ہے قرآن پاک پڑھ دیاں اور پڑھان دیاں سارا دن میں پڑھانا ساری رات میں پڑھنا فرمان دینے انجے ایک دن قرآن پڑھ دیاں میرے بختہ میرے نل وفا کی تھی میری اکھ لگ گئی تے قرآن دا وارث دید کرانا آگیا میرے آقا دید کران آ گئے جناب والی جڑے ویلے میرے آقا دی دید ہوئی سفنے اندر اے مینو ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں اوے پاواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا مت پھر وچھڑ نہ جاواں آقا دا دیدار ہویا تے سنے میرے کریم آقا علیہ السلام دا دیدار ہویا بڑے غور میں سننا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نافع
جی آقا. فرمایا پتہ ہے اج میں کیوں آیا؟ تھک گیا ہو تسی. اچھا ایک گل کہاں، سر ٹوٹ جائے تو مولوی نہ تعلق نہ توڑ دیا کرو. میرے آقا فرمایا نافع پتہ ہے اج میں کیوں آیا؟ آقا آپ نے تو لجپالی فرمائی جے قیامت تائیں میری نسلوں نو رنگ لا دیتا جے. حضور میرا جملہ سنیا جے، قرآن نال رتی بھر بھی پیار کرنے والا بندہ بیٹھا ہویا تو ضرور بولے گا. میرے آقا فرمایا نافع اج میں تیرا قرآن سنن آیا. پڑھن پڑھان والے ناز کرن گے. آج جناب والی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نافع میں تیرا قرآن سنن آیا. آج بیٹی قرآن پڑھے ماں سنے، بیٹا قرآن پڑھے باپ سنے، شاگرد قرآن پڑھے استاد سنے، مرید قرآن پڑھے پیر سنے. اور یار بختاں دا کیا کہنا، امتی قرآن پڑھے نبی سننا آ جائے، نبی جناب والی سننا آ جائے. میرے آقا نے فرمایا نافع میں تیرا قرآن سنن آیا. امام نافع جناب والی قرآن پڑھ رہے ہیں. امام نافع آپ جناب والی امام نافع قرآن پڑھ رہے ہیں. میرے کریم آقا نے فرمایا نافع تو قرآن پڑھی جا، آج میں سنی جانا. نافع نے قرآن پڑھیا. آگے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. میرے جناب والی آقا جنابی والی میرے آقا نے فرمایا نافع قرآن پڑھی جا، بند نہ کری. ایک باری میرے آخری جملے کی طرف جا رہے ہیں، ایک باری سارے ذوق میں ڈٹ کے کہہ دو سبحان اللہ. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نافع قرآن پڑھنا بند نہ کری، قرآن پڑھی جا، میں سنی جانا. بڑے غور دے نال سننا. امام نافع فرماندے نے میں قرآن پاک پیا پڑھنا، توجہ میرے وال، میں قرآن پاک پیا پڑھنا. میں ویکھیا آقا میرے قریب اور قریب اور قریب اور قریب. امام نافع فرماندے نے میرے آقا اتنا قریب ہے سرکار دے یوہا دے لب امام نافع دے ہوٹھاں دے نال جڑ گئے. میرے آقا دے لب امام نافع دے ہوٹھاں دے نال جڑے. سرکار نے فرمایا نافع قرآن پڑھنا بند نہیں کرنا. میرے آقا نے لعاب دہن امام نافع دے منہ وچ رکھیا. فرمایا چوس جا چوس جا چوس جا. آقا ایک کادا انعام ہے. فرمایا جڑا قرآن پڑھائے اج قرآن پڑھان دا انعام دے.
آج قرآن پڑھن اور پڑھان دا میں تینوں انعام دینا آ گیا. اتنا سونا پڑھے ہی, اتنا سونا پڑھائے ہی, اتنے پیار نال پڑھے ہی, اتنے پیار نال پڑھائے ہی, تے میں تینوں آج انعام دین آیا. لے نافع, میں تیرے منہ دے اندر اپنا لعاب رکھ کے جا رہا. آقا پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا قیامت آ جائے گی نافع, تیریاں نسلاں دے منہ چو مصطفیٰ دے لعاب دی خوشبو باقی رہ جائے. اے عزت اور اے مقام اور اے جناب والی شان ملی ہے قرآن پڑھان دے نال, قرآن پاک پڑھن دے نال. میرے صاحب علم احباب کثیر تعداد دے اندر تشریف فرماؤ. جتنا مرضی امیر زیادہ ہوگا, وزیر اعظم صدر دا بیٹا کیوں نہ ہوگا, انہیں کدھر باہر دے ملک پڑھن واسطے جانا ہوگا, تسی من جلدی جلدی جواب دینا ہے. وہ ایئرپورٹ تے جائے گا کہ جہاز انہوں کروں لینا آئے گا؟ جواب دینا ہے. ایئرپورٹ تے جائے گا, کوئی بھی ہوئے, ایک اصول ہے, قانون ہے, معاملات نے, ایئرپورٹ تے جائے گا. لیکن آؤ سنو, ایوے دنیا دا پڑھن والا کسی ملک کے جانا ہوئے تو انہوں ایئرپورٹ سے جانا پہندا ہے. لیکن قرآن پڑھن والا پھیری لانا لے دا پتر کیوں نہ ہوئے, دین پڑھن والا پھیری لان والے دا پتر کیوں نہ ہوئے. خدا دی قسم اٹھا کے کہنا, امیر زادے نے جانا ہوئے تے ایئرپورٹ تے جانا پہندا ہے. غریب زادہ دین پڑھن والا ہوئے, او کروں اجے پڑھن دی تیاری کردہ ہوندا ہے, فرشتے او دے دروازے دے باہر نوری پر پہلے بچھا کے کھڑے ہوتے ہیں. فرشتے نوری پر پہلے بچھا کے کھڑے ہوندے نے. اور ایک کدے واسطے کھڑے نے, کدے واسطے؟ جڑا دین پڑھن جا رہا ہے, جڑا دین پڑھن جا رہا ہے. اور اگلا جملہ تھوڑا جہا حوصلے والا بندہ ہی بول سکے گا, جے پڑھن والے دا اتنا مقام ہے تے دسو پڑھان والے دا کتنا مقام ہوگا, پڑھان والے دا کتنا مقام ہوئے گا. 40 دینار ایک عیسائی نے دیکھیا کہ طالب علم مدرسے نو تالا لگا کے جا رہے ہیں. انہیں پوچھیا کدھر جا رہے ہیں؟ انہیں کہ استادوں کو خرچہ ختم ہو گیا. انہیں بڑی کوشش کی ہے لیکن تعاون نہیں ہو سکیا. انہیں ساڑھے کو معذرت کر لئیے کہ میں نہیں پڑھا سکتا, تواڈے اخراجات پورے نہیں کر سکتا, تسی چلے جاؤ. تسی واپس جا رہے ہیں. وہ عیسائی سی, انہیں 40 دینار کھڑے, انہیں کہا لے جاؤ پر علم سکھنا نہ چھڑیا جائے. وہ 40 دینار خرچہ ہوندہ رہا, جدو ختم ہویا پھر پہ واپس جانو, پھر مل پیا, وہ پھر مل پیا, اس پھر پیسے دیتے. تیسری باری اس پیسے دیتے نا جدو طالب علمانو تے حج دا موقع سی, طالب علم سارے حج تے گئے تو انہاں ویکھیا وہ جڑا عیسائی سی وہ کعبے دا طواف پیا کردا. دارالعلوم قادریہ جیلانیہ نے تعاون کرنے والے ہو, بڑے غور دے نال سننا. جناب والی کعبے دا طواف پیا کردا. طالب علم کہنے لگے تسی کدھر, تو تے عیسائی نہیں سیں؟ وہ سکیا جس رات میں تیسری باری تواڈی خدمت کر کے آ کے رات لیٹے ہیں نا تے مینوں امام الانبیاء دا دیدار ہویا. میرے آقا فرمایا میرے دین دے طالب علم دا خیال رکھیا, میں تینوں کلمہ پڑھانا. ہو سکیا میں دین دے طالب علمہ دی خدمت واسطے نکلیا تو میرے آقا میرے تے اتنی مہربانی فرمائی. او دوستان عزیز, اے دین دی فوج تیار ہو رہی ہے, اور جتنے تسی احباب بیٹھے تو اڈی محبت دی وجہ تو تیار ہو رہی ہے. تو اڈے پیار دے نال میرے برادر مکرم خلیل الرحمان صاحب اور انہوں دی پوری ٹیم اور انہوں دے جڑے نال شانہ بشانہ بزرگ دوست کھڑے نے, یہ انہوں دی خدمت گزارش ہے. یہ بہاراں یہ رونقاں اللہ نے تو اڈے وسیلے نہ لائیاں نے. انشاءاللہ اس ادارے دا فیض اللہ قیامت دی صبح تک جاری و ساری رکھے. جو پڑھیا سنیا اللہ او دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے, اور جو طلباء پڑھ رہے ہیں اللہ انہوں دین اسلام دا با عمل مبلغ بنائے, اور اللہ کریم پڑھان والیاں حوصلہ صحت استقامت اور تعاون کرن والیاں اللہ کریم ایک سانس دے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے. داتا ساؤنڈ سسٹم اللہ کریم دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. میں دارالعلوم قادریہ جیلانیہ دی پوری کمیٹی دا, میلاد کمیٹی دا شکریہ ادا کرنا. اللہ میری اور آپ دی حاضری قبول فرمائے, بالخصوص علماء اہل سنت دا جنہاں نے اتنی دیر تشریف فرما ہو کے اس طالب علم دی حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. وما علینا
جاب نہیں، دو تین جابیں کر کے اپنے بچے کو پڑھاتا ہے، لیکن اسے دین نہیں سکھاتا، اسے دین نہیں سکھاتا۔ خدا را اس بات پر توجہ کیجئے گا اور اپنے بچوں کو دین کے لیے دیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، کل قیامت کا دن ہوگا اور آپ کے سروں پر بھی، والدین کے سروں پر بھی تاج سجایا جائے گا۔ اللہ ہمیں دین کے لیے اپنے بچوں کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی راجہ شہزاد صاحب تینوں بچوں کو انعام دینا چاہیں گے، وہ بھی سٹیج پہ آ جائیں۔ پہلے بچہ جو حافظ زرغام حسین ولد صابر حسین کنگوٹا سیدہ سیالہ سے آپ آئیں۔ جی مرحبا۔ قاری حسنین صاحب آپ آئیں گے اور ان کے سر پہ دستار فضیلت سجائیں گے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے۔ جناب حافظ محمد ریحان ولد محمد یاسین، ان کا تعلق گجرانوالہ سے، آپ آئیں اور جناب عبدالغفار سیالوی صاحب سے دستار فضیلت بنوائیں۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی۔ حافظ جواد اقبال ولد ظفر اقبال کو 8 سے ماشاءاللہ آپ تشریف لائیں۔ آپ کو قاری عادل صاحب استاد محترم سر پہ دستار فضیلت سجائیں ماشاءاللہ۔ کو چلا دے استاد گو ماں باپ گو اتار بھی ہو ساتھ، استاد گو ماں باپ گو اتار بھی ہو ساتھ، یوں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دے، یوں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ اسٹیج پر جو علماء کرام دور و نزدیک سے تشریف لائے ان کا کمیٹی کی جانب سے انتہائی مشکور و ممنون ہوں، اور جو احباب اس جلسہ دستار فضیلت میں شریک ہوئے سرکار کے میلاد میں، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دین کی محفل کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔